حضرات، میرے چھوٹے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، کائنات کے رسول نے اپنے نواسے کے بارے میں رہتی دنیا کے لیے ایک عجیب پیغام دیا ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان اگر محمد کا نام جانے تو حسین کے نام کو بھی جانے، اس لیے کہ بغیر حسین کے محمد کو قرار نہیں ہے، اور حسین کو بھی بغیر نانا کے قرار نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کائنات کی بڑی سی بڑی طاقت جٹ کر مل کر اکٹھا ہو کر ان دونوں ہستیوں کو جدا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ خلاق دو عالم نے اپنے اس حبیب کو اس کائنات میں چن کر بھیجا ہے، چن کر بھیجا ہے، مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہے، اور جسے اللہ مصطفیٰ بنا دے اور جسے اللہ چن لے اس کا مرتبہ اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے چناؤ میں بہت ساری چیزیں سچ بھی ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمارا چناؤ اور خدا کے چناؤ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا چناؤ ایسا ہے کہ ہم جھوٹ بول کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، مگر خدا کا چناؤ وہ چناؤ ہے کہ جسے اس کائنات میں وہ بھیج رہا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، صادق و امین ہو سکتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم جس کا نام بڑی شان سے لیتے ہیں، بڑی محبت سے لیتے ہیں، وہ صادق و امین ہے۔ ایسا صادق و امین کہ کائنات مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عزیزان گرامی، اسی کے نواسے حسین ابن علی نے اس دنیا میں ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ اے دنیا والو، تمہارا وجود نہ ہوتا اگر میں حسین نہ ہوتا۔ توجہ فرمائیں، میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اے دنیا والو، تمہارا وجود نہ ہوتا اگر میں حسین نہ ہوتا۔ حسین آدمیت کے اس پیکر کا نام ہے جس کا سجدہ آدم نے کیا ہے، جس کا سجدہ نوح نے کیا ہے، جس کا سجدہ ابراہیم نے کیا ہے۔ ان کا سجدہ قابل قبول ہی نہ ہوتا اگر حسین کا سجدہ انبیاء نہ کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، انبیاء کا سجدہ یہ بتاتا ہے کہ حسین اس حقیقت کا نام ہے، اس چاہت کا نام ہے کہ جس کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، جس کی محبت مصطفیٰ سے محبت ہے، جس سے دشمنی کرنا مصطفیٰ سے بغاوت کرنا ہے، رسول سے بغاوت کرنا ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ تو یاد رکھو، اگر محمد چاہیے تو حسین کے پاس آ جاؤ، اگر حسین چاہیے تو محمد کے پاس آ جاؤ۔ میری قوم کے نوجوانوں اور بزرگوں، میں
بہت بڑا تو خطیب نہیں ہوں، مگر ایک پیغام اور دوں گا۔ آج دنیا کے لوگ اپنی طاقتوں کو آزما رہے ہیں، آزماتے رہیں، یہ دنیا ضعیف ہوتی چلی جائے گی۔ ذرا توجہ فرمائیں، آزماتے رہیں، یہ دنیا ضعیف ہوتی چلی جائے گی، دنیا کے ساتھ ساتھ طاقتیں بھی ضعیف ہوتی چلی جائیں گی، مگر حسین اس ذات کا نام ہے جس کا نام بھی جوان ہے، جس کی اداکاری بھی جوان ہے۔ اس لیے کہ حسین کہتے ہی اسے ہے، اگر تمہیں اسلام چاہیے، اگر تمہیں صراط مستقیم چاہیے تو ایک ہی راستہ ہے، حسینیت کا راستہ۔ حسینیت کے راستے کو اپنا لو، یہیں پہ سارے انبیاء کا ہجوم ہے، یہیں پہ سارے اوصیاء کا ہجوم ہے۔ حسین آج بھی آواز دے رہا ہے، کہاں بھٹک رہے ہو؟ نانا سے محبت کر کے اگر محبت کو قائم رکھنا ہے تو میری عزاداری میں شامل ہو جاؤ۔ اس لیے کہ یہی عزاداری یہ بتاتی ہے کہ نانا سے محبت ہے یا نہیں، نواسے سے محبت ہے یا نہیں، ورنہ اس حدیث کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ جو حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اس حدیث کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جو رسول کی حدیث کا نہیں ہو سکتا وہ ذات رسول کا کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا اگر ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم مودت کرنے والے ہیں رسول اللہ سے، تو حسین کی محبت اور مودت کو اپنے دل میں بسا لیں۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا، جیسا فرعون ہے ویسا ہی تو یزید ہے۔ جیسا فرعون ویسا ہی یزید ہے۔ فرعون کے پاس بھی طاقت، یزید کے پاس بھی طاقت، فرعون کے پاس بھی تلوار، یزید کے پاس بھی تلوار، اسے بھی غرور، اسے بھی غرور۔ توجہ فرمائے، میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ اسے بھی غرور، اسے بھی غرور، اسے بھی اللہ نے سمجھایا، اسے بھی حسین نے سمجھایا، یہ کہہ کر مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسے بھی اللہ نے سمجھایا، اسے حسین نے سمجھایا۔ تو جو چیز فرعونیت کے اندر پائی جاتی ہے وہی چیز یزیدیت کے اندر پائی جاتی ہے۔ خدا کی قسم، کائنات میں ہزاروں نام ملتے ہیں مگر دو نام نہیں ملتے، نہ فرعون کا نام ملتا ہے نہ یزید کا نام ملتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، میرا یہ سوال ہے، جب سے موسیٰ نے اسے اپنی عصا کے ذریعے واصل جہنم کر دیا، کیا کسی نے اس کے بعد اپنی اولاد کا نام فرعون رکھا؟ نہیں رکھا۔ یہی ہے یزید کا بھی معاملہ کہ حسین ابن علی نے اپنی صبر کی تلوار سے یزید ملعون کو واصل جہنم کر دیا۔ آج تک کسی نے اپنی اولاد کا نام یزید رکھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی اللہ کا دشمن ہے، وہ بھی اللہ کا دشمن ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے اس کا نام رکھنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ یہ کیسے مسلمان ہے؟ اللہ کے دشمن کو نبی اللہ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، تلوار۔ اب میں آخری پیغام دینے لگا، میرے ہندو بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، اے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، عقیدت کے ساتھ محمد کے دیار میں آ جاؤ۔ حسین ایک ایسا چراغ ہے
کہ اگر سے انبیاء کی چھڑمٹ سے اس چراغ کو ہٹا دیا جائے تو انبیاء کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا۔ حسین کسی ایک مذہب کا امام نہیں ہے، حسین مانوتا کا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا تم اسے مانتے چلے جاؤ گے ویسے ہی حسین کو اپنے قریب لے کر چلے آؤ گے۔ اگر حسین مانوتا کا امام نہ ہوتا تو پنڈت کبھی تعزیہ نہ اٹھاتا۔ کیا کہہ رہے؟ واہ واہ واہ۔ پنڈت کا تعزیہ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین صرف اور صرف مسلمانوں کا امام نہیں ہے، ہمارا بھی امام ہے۔ خدا کی قسم اس حسین کی محبت کو ہمیں اس کائنات میں بچا کے رکھنا ہے، اس لیے کہ حسین کی محبت کے دشمن بھی ہیں اور حسین کے چاہنے والے کے بھی دشمن ہیں، لہذا ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور میری قوم کے نوجوانوں، یہ عزاداری کوئی رسم و رواج نہیں ہے، بزرگوں نے اسے بڑی محنت و مشقت سے پال کر ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اس کی عزت بھی ہم ہیں، اس کی آبرو بھی ہم ہیں، اب یہ ہمارے حوالے ہے۔ اس دنیا میں اسے کیسے بلندی تک لے جانا ہے، ہمیں اس چیز پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ عزاداری نہیں تو ہمارا وجود اس کائنات سے مٹ جائے گا۔ اگر یہ عزاداری ہے تو خدا کی قسم ہم باقی ہیں۔ عزاداری یہ بتلاتی ہے انسانیت کیا ہے، عزاداری یہ بتاتی ہے اسلام کیا ہے، عزاداری یہ بتاتی ہے قرآن کیا ہے۔ یہی اعلان تو حسین ابن علی نے مقتل میں کیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے مار کر جیت جاؤ گے؟ میں پیغمبر کا نواسا ہوں، میرا قتل میری ذات کے لیے نہیں ہے، میرا قتل قرآن کی بقا کے لیے ہے، میرا قتل اللہ کی وحدانیت کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نو کے نیزہ پہ حسین ابن علی نے قرآن سنایا۔ حسین کا قرآن سنانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ تو میری قوم کے نوجوانوں، جہاں بھی مجلس ہوتی ہے، جہاں بھی جلوس ہوتا ہے، جہاں بھی حسین کے نام پر ہم اکٹھا ہو جاتے ہیں، وہاں کوئی آئے یا نہ آئے، تین بیویاں تشریف لے آتی ہیں۔ عالم تصور میں ڈوب کر آپ شہزادی کو ان کے لال کا پرساتے، اس لیے چاہے دن ہو چاہے رات ہو، ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے شاید کہ یہ ہمارا آخری دن ہو، شاید کہ یہ ہماری آخری رات ہو، اس لیے کہ حیات نے موقع دیا ہے تو بزم سیدہ میں بیٹھ کر رومال زہرا کو اپنی آنکھوں سے تر کر دیں، اس لیے کہ یہی آنسو ہمارے حسین ابن علی کے لیے زخموں کے مرہم بنتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میرے عزیزوں، جب ہم حسین پہ گریہ کرتے ہیں تو حسین کی 4 سال کی بیٹی اپنی دادی زہرا سے یہی سوال کرتی ہے، اے دادی یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا پہ گریہ کر رہے ہیں؟ پیغمبر کی بیٹی فرماتی ہیں، یہ تیرے بابا حسین کے عزادار ہیں۔ تو سکینہ فرماتی ہیں، کاش یہ کربلا میں ہوتے تو یہ سکینہ تماچے نہ کھاتی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزوں، حسین جب مقتل کی جانب جانے لگے تو علی کی بیٹی زینب نے اپنے بھائی حسین کو اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا، بھیا آؤ میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ بہن کے سامنے بھائی بیٹھ گیا، حسرت بھری نگاہ سے بہن نے اپنے بھائی کو دیکھا، بھائی نے اپنی بہن کو دیکھا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے فرمایا، بھیا زینب تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہے۔
ایک مرتبہ زینب نے کہا، حسین نے کہا اے میری پیاری بہن زینب ذرا سوال تو کرو۔ ہاں میرے عزیزو، ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے فرمایا اے بھیا یہ بتاؤ جس بیٹی کا باپ مر جائے اور جس بیٹی کی ماں مر جائے وہ بیٹی کس کے سہارے پہ جیتی ہے؟ تو حسین نے فرمایا اگر کسی بیٹی کی ماں مر جائے، کسی بیٹی کا باپ مر جائے، اگر اس کے پاس بھائی ہو تو بھائی کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے سر جھکا کے فرمایا واہ مصیبتا، واہ غربتا، زینب کتنی بد نصیب ہے، ہائے بابا بھی نہیں ہے، اماں بھی نہیں ہے، ایک میرا ماجا آیا ہے پردیس میں مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اے بھائیا زینب کو کس کے حوالے کر کے جا رہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزو، ایک مرتبہ حسین نے فرمایا غم نہ کرو میری بہن زینب، یہ حسین تمہیں جو ہے اللہ کے حوالے کرتا ہے، مگر سید سجاد تیرے حوالے ہے، سکینہ تیرے حوالے ہے۔ لو میرے عزیزو، حسین کا ارادہ تھا کہ میں خیمے گاہ سے نکل جاؤں، اتنے میں حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ آ گئی، ابا کے دامن کو پکڑ کے کہتی ہے بابا سکینہ کو کس کے حوالے کر دیا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزو، ادھر بہن ہے ادھر بیٹی ہے۔ بیٹی نے ایک سوال کیا بابا جاؤ یہ سکینہ نہیں روکے گی، مگر بابا ایک چیز میں آپ سے کروانا چاہتی ہوں۔ کہا کیا میری بچی؟ کہا میں نے سنا ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ اے بابا یہ لوگ بڑے ظالم لوگ ہیں، اے بابا مجھے یقین ہے آپ مقتل میں جاؤ گے، آپ کو قتل کر دیا جائے گا، سکینہ یتیم ہو جائے گی، مگر بابا میرے سر پہ کوئی ہاتھ نہ پھیرے۔ جزاکم اللہ، مولا تجھے کوئی غم
جزاک اللہ، جیسے حسین کی بیٹی کربلا میں یتیم ہوئی ویسے تیری بیٹی یتیم نہ ہو۔ رونے والوں جب حسین جانے لگے تھے، بمصائب کا آگے ٹکڑا ختم دعا، جب حسین جانے لگے تھے سکینہ نے کہا بابا بڑا اچھا لگا تو نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، بابا بڑا اچھا لگا کہ تو نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا، بابا ایک ضمانت اور لیتے جا، بولو میری غریبہ بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ اے بابا تجھے پتا ہے بابا جب سکینہ کو نیند آتی ہے بابا تیرے سینے کے بغیر سکینہ نہیں سوتی ہے۔ رونے والا حسین نے فرمایا سکینہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ بابا جب آج شام آئے گی اور مجھے نیند ستائے گی، سکینہ مقتل میں آئے گی بابا کا حسین نے میری بچی آ جانا میری لاڈلی، تیرا بابا بھی تڑپے گا تو بھی تڑپے گی۔ لو میرے عزیزوں حسین قتل ہو گئے ہیں اور مقتل میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بے گورو کفن لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اگر 4 سال کی بچی ہو اور ایک لاشا اس کے سامنے رکھ دیا جائے وہ بچی تڑپ تڑپ کے روئے گی۔ ارے جہاں 72 لاشیں بے گورو کفن پڑی ہو، جب وہاں سکینہ آئی لاشوں کے درمیان کھڑی ہو کے ایک جملہ کہتی ہے بابا تیرے سینے پہ سونے والی سکینہ آ گئی، ایک نصیب سے آواز آئی آجا میری غریبہ بیٹی، آجا میری مظلومہ بیٹی۔ رونے والی سکینہ فرماتی ہے جب میں نے اپنے بابا کی آواز کو محسوس کیا تو میں نے نصیب کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ بابا کی میت تو نظر نہیں آئی مگر ایک برکے والی بیوی ہے جو میرے بابا کی میت کے قریب بیٹھی ہے۔ مسائل میں پڑھ چکا، ہاں میرے عزیز و سکینہ فرماتی ہے میری نظر اس برکے والی بیوی کے اوپر پڑی، وہ کہہ کے روتی ہے ہائے میرا غریب بیٹا، ہائے میرا مظلوم بیٹا، ہائے میرا پیاسا بیٹا۔ سکینہ فرماتی ہے میں آہستہ آہستہ اس بیوی کے قریب آئی اور اس کے پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے ضعیفہ تجھے غلط فہمی ہو گئی، یہ میرے بابا حسین کی میت ہے، رسول کی بیٹی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ اے سکینہ میں تیری دادی زہرا، بس فرق اتنا ہے تو اپنے بابا کی میت پہ آئی ہے، میں اپنے حسین کی میت پہ۔ دادی کو پا کے سکینہ لپٹ گئی، دادی رخسار نیلے ہو گئے، دادی خیمے میں آگ لگ گئی، دادی میرا کرتا جلایا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔